ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس ٹائم تسلیمہ دا لفظ آوے ہر مسلمان دوتے واجب ہو ویندے کہ حضور دی ذات درود و سلام پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ قابل احترام پیران عظام، علماء کرام، معززین محتشم، نعت خوان حضرات، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، بالخصوص سجادہ نشین دربار عالیہ شاہ والا شریف فقیر محمد اسماعیل صاحب مدد اللہ العالی و جملہ صاحبزادگان، اللہ پاک اس خانقاہ کو قیامت تک آباد و شاہ فرمائے۔ آمین۔ مختصر گال سمجھاؤں دی کوشش کرے سا 40 سال ہو گئے سارے سنیوں کو پیڑ پائے گئی ہے۔ کیڑی شہدی کہ جس ٹائم اساں آنکھوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حیران دی گال ہے کہ چلو رافضیاں کو اپنے متھے تے وٹ پوے آ سارے سنیوں کو وٹ پائے دی۔ افسوس دا موقع وجہ اس دی وجہ یہ ہے کہ آج کل 40 سال پہلے سپاہ صحابہ خارجی انہاں رافضیاں کو ٹھکے نے ہیں۔ انہوں سارے سنی بعض اوقات وہ آتے ہیں یار یہ خارجی گندن، وابی گندن، دیوبندی گندن، اور رافضیاں کو کچھ نہیں آتے۔ آج اس 30 سال کے اندر جس خارجیت کو ہم نے دفعہ دور کیا، بے شک خارجیت اور رافضیت دونوں لعنتی اور مردود، لیکن اسا ایک چیز کو فوکس کیتا ہے، اسا کیا کو فوکس کیتا ہے؟ خارجیت کو، کہ خارجیت بری ہے، خارجیت بری ہے، یہ غلط ہیں، یہ گستاخ ہیں، لیکن اسا رافضیت تو دھیان نہیں دیتا۔ حالات یہ بنے کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ رافضیت کتنی تھی؟ 5%، اور آج ہمارے معتدل ہونے کی وجہ سے، ہمارے عقیدہ اہل سنت کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے معاملہ یہ پڑے کہ وہ 5% کو 25% پہ پہنچ گئے۔ اس ٹائم رافضیت صرف رافضیوں نہیں ہوتا میاں کہ جڑا کالا علم لاوے چاہ، جھنڈا لاوے چاہ، وہ صرف نہیں ہوتا۔ گال ہے کہ جس کے دل کے اندر بغض صدیق ہوگا، بغض عمر ہوگا، بغض عثمان ہوگا، بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، تو یاد رکھنا اس سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ لازمی نہیں کہ وہ علم لے سیدھے لے، علم بات کی بات ہے، کالا جھنڈا بات کی بات ہے۔ سارا ایمان ہے کہ میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیال انما یرید اللہ لیعظمنکم رسال البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سارا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ قرآن دی رونا اسا چادر تطہیر دی عزت و تقریب کریں، اہل بیت کا گھرانہ ساری سی رکھی دے ہوتے۔ اور سن لو مولا علی شیر خدا حیدر قرار، پیروں کے پیر آدن جی اہلی دا حق ہے، اہلی دیواری ہے، تے صدیق اکبر بہ گئے۔ آج اس معاشرے کے اندر جری آج 1400 سال بعد جری پیری مرید تھے سلسلہ ہے، آج یہ نسبت دا معاملات ہیں جری آج 1400 سال بعد، آج دی پیری مریدی بڑی زور دی ہے تے ہوں میرے کمزور ہے۔ آج کی بیعت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی پیو دی گال نہیں منے دا
بھرا دی گال نہیں منے دا، رشتہ دار دی گال نہیں منے دا، بندے چھڑ دے جلو پیر کو پیر دی منے سی بیت یعنی بیچ دینا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ آج کی بیچ دینا، خود کو کسی کے حوالے کر دینا وہ مضبوط ہے، اور رسول اللہ کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ کمزور ہے؟ حضرات محترم، کیا علی نے بیعت صدیق اکبر پہ ہاتھ پر کی؟ کیا دل میں بغض رکھ کے کی؟ کیا دل میں غیبت رکھ کے کی؟ کیا علی نے ہمیں کیا سمجھایا کہ بیعت میں بغاوت کی جاتی ہے؟ کیا بیعت میں غیبت کی جاتی ہے؟ کیا بیعت میں حسد کیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ مولا علی شیر خدا نے دکھایا کہ پیر انہیں بڑا ہو جی میں صدیق کو بڑا۔ مولا علی نے اس 30 سالوں دے وچ حالتیں بڑی کہ پہلے انہاں دا کوئی زور نہیں، لیکن خارجیت دے اتنے سا زور لے دے کے اثر رافضیت دے توجہ ہی نہیں دیتی۔ حالت پئی کہ رافضیت ہمارے گھر گھر میں گھس گئی ہے، حالانکہ ایک بھائی کچھ ہے دوسرا بھائی کچھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک نعرہ لگا سنی شیعہ بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی۔ میاں گھر یہی چیز ڈبو گئی، اور آج گھر گھر میں کوئی بھائی کٹر سنی ہوئے اور لوگ ادن سنی ہے، لیکن یاد رکھو اس انداز سے رافضیت نے اس 30 سال کے اندر اہل سنت کے گھر گھر میں اگر وہ علم نہ لگا سکے، اگر وہ شیعہ نہ بنا سکے، تو انہوں نے اس کے دل کے اندر ایسا بغض ڈال دیا کہ صدیق کا نمبر آئے، بلا فصل کا نام آئے تو سنی ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر وٹ پڑ جاتا ہے۔ وجہ سارے سنیاں دائے اے باڑیاں چونجنا، باڑا کہا جائے۔ یاد رکھو امام بارگاہ، ایک چیز سمجھ لینا، ایک چیز سمجھانے میں آج، امام بارگاہ وہ ہوتا ہے جہاں پر قرآن و سنت کا طریق سکھایا جائے۔ امام بارگاہ وہ ہوتی ہے جہاں پر محبت بانٹی جائے۔ امام بارگاہ وہ ہوتی ہے جہاں پر صدیق اکبر سے لے کر آخری حضرت طفیل دوسی تک جو حضور کا آخری صحابی اس دنیا سے گیا ہے اس تمام کا ادب سکھائے۔ امام بارگاہ وہ ہوتی ہے، امام بارگاہ وہ نہیں ہوتی جہاں پر صحابہ کرام کو تبرہ کیا جائے، سب کیا جائے، اہل بیعت کو برا کیا جائے، وہ امام بارگاہ نہیں ہوتی، بلکہ امام بھی نہ کہا کرو، بڑا کہا کرو، بڑا۔ کیونکہ یہاں پر یاد رکھو بڑا وہ ہوتا ہے جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں، اور امام بارگاہ وہ ہوتی ہے جہاں پر دین اسلام سکھایا جاتا ہے۔ اے فریاد یار امام بارگاہ فلاں دیا ہے، سمجھ لو امام بارگاہ وہ تعظیم کا لفظ ہے، امام بارگاہ نہیں جہاں پر صحابہ کی تبرہ کیا جائے، صحابہ کو سب کیا جائے، وہ بارگاہ نہیں ہو سکتی، وہ جانوروں کا باڑا ہو سکتا ہے۔ باڑا صدا کرو، باڑا، باڑا، کیا باڑا؟ بارگاہ نہیں، باڑا، جہاں پر میرے صدیق اکبر کو گالی نکالی جائے، برا کہا جائے، تو تم کیا کہتے ہو؟ اس جگہ کو ہم بارگاہ کہیں؟ جس کے ہاتھ کے اوپر علی نے، عمر نے، عثمان نے بیعت کی ہو، اس کو تکلیف پہنچائے، اسے ہم بارگاہ کہیں؟ حضرات یاد رکھو میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے فضیری وصال با کمال کو پہلے خطبہ فرمایا، اور اس خطبے سے بھی تمام کو مخاطب ہو کے فرمایا، تمام صحابہ کو، آخر تے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں تم سب کا احسان اتار کر جا رہا ہوں سوائے صدیق اکبر۔ محترم مولا علی پیر ہمیں یہ آج کل ایسا بچپن تو قوالی، کیونکہ ہم چشتیہ نہیں ہیں لیکن نقشبندی ہیں، ویسے میرا جو سلسلہ ہے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ کو، آپ کو نقشبندی، چشتی، سروردی، قادری تمام کی اجازت موجود ہے، لیکن آپ نے نقشبند کو، ذکر خفی کو اپنے اندر، یعنی اس سلوک کے منازل کو ذکر خفی کے ساتھ چلایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم گال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے اصحاب، آپ دی اہل بیت، ابو بکر سے لے کر عمر، عثمان، علی تک نہیں، بلکہ میں نے کہا حضرت طفیل دوسی جو آخری حضور کے آخری صحابی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس کے خلاف بھی کسی کے دل میں بغض یقینہ ہوا تو یہ جو پڑھتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
کیوں فائدہ نہیں آپ کو؟ کیوں فائدہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، اس کا کیوں فائدہ نہیں نماز میں پڑھنے کا؟ اس لیے کہ تم خدا سے مانگتے ہو ہر نماز کے اندر، اور یہ دعوت فکر خارجیت کو بھی ہے، رافضیت کو بھی۔ یہ دعوت فکر کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، غلام حسن سواگ انعام یافتہ ہیں، یہ 1400 سال بعد انعام یافتہ ہند کہ جیرا نبی دے مسلح پہ کھڑا تھی، جس کو میرے محمد عربی خود مسلح پر کھڑا کر دے، اور باقاعدہ تصدیقاً اما عائشہ کو تصدیقاً حکمن فرمایا، پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، بلکہ تیسری دفعہ فرما کے اور بڑے سخت الفاظ میں فرمایا، میں نے جو تمہیں کہا ہے جا کے صدیق سے کہو جا کے نماز پڑھا۔ حضرت پیر حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ کا میں ایک کلپ سن رہا پیا، آپ چشتیہ سلسلے میں قوالی ہے، میں بھی دوران سفر کبھی کبھی سن لیتا ہوں تھوڑے بہت قوالی، اچھے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ تھوڑا بہت، کیونکہ نقشبندیہ ہے، میں اوپنلی اس کو نہیں سنتا، میرا ذکر خفی سے تعلق ہے، اور اسی کی طریقے سے میں سلوک کے مناظر کو طے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی نفی نہیں کرتا۔ لیکن چشتیہ جو چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو چیز بتا دوں، یہ چشتیہ سے بھی تمہیں معلوم نہ ہوئی ہو کہ چشتیہ سلسلے میں جو قوالی کا کنسپٹ ہے، ایک قوالی دا طریقہ کاری نے صحیح وجہ شاید چشتیہ نہ سامن دو۔ قوالی کے لیے کیا ضروری ہے؟ قوالی کے لیے پہلی چیز کہ جو پڑھے گا وہ باشرہ ہوگا، باوضو ہوگا، باشرہ ہوگا۔ دوسرا، ساتھ اس کے جو بیٹھیں گے لوگ، جو دف بجائیں گے یا تالی بجائیں گے یا اس کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، ان کا بھی باشرہ ہونا ضروری ہے۔ قوالی کا طریقہ، اور اسٹیج پر بیٹھے اور اس طرح سے بیٹھیں جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جب وہ پڑھے کلام الہی پڑھے، کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کلام ولی اللہ پڑھے، جو بھی کلام پڑھے وہ اس طرح سے بیٹھے جیسے عبادت میں بیٹھا ہو، اتحیاتی جگہ بیٹھے ہوں، اتحیات عبادت میں۔ اور پھر یہ بڑی شرط یہ بھی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ جو آگے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے، وہ بھی دو زانو ہو کے بیٹھیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی باوضو ہو کے بیٹھے۔ پھر اس سے بھی بڑی یہ شرط ہے، جو اس قوالی کا اصل لینا چاہتے ہو، اس سے کچھ حاصل لینا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھنے والا بھی نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، باشرہ ہو، اس کے سوری بھی باشرہ ہو، پھر آگے سننے والے بھی اس دھن کے سننے کی شوقین ہو۔ پھر جو سب سے بڑی شرط ہے اس قوالی کی کہ اس کے اندر ایک برگزیدہ ہستی موجود بیٹھی، یعنی قوالی تھی نہیں پہیو میں پڑھنا لے و تندے اندرو اگو جرے سننا لیں، انہا ظاہرین میں بھی چھک ولی ضرور بیٹھا ہوگا، تاکہ اس کی کیفیت، وہ کیفیت کوئی پھسلنے لگے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عالم کے سامنے زبان سنبھال کے بیٹھو، ولی کے آگے دل کو سنبھالو۔ اس قوالی کے اندر پیر حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بھی گال یاد آگئی، آپ کو کسی نے سلا تے پروگرام میں آپ چلے گئے ویندے نین، بزرگ گیا 15 سال پہلے بزرگ گئے آپ ویندے نین، لیکن خیر انہا صدا زبردست گن گئے کیونکہ ان کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ شخص زور سے لے گئے تھے۔ تو وہاں پر ایک شعر پڑھتا ہے قوالی میں، ہم بچپن سے سنتے ہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، کسی اور کا مذہب ہے، کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ کوئی قوالی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ شاید لوگوں کو بتا دیا کہ دمادم مست کلندر جی علی جو ہے ولیاں دا ولی ہے، ولید دا پہلا نمبر ہے، تو اس طرح ٹرکا دیتے ہیں جی، نہیں۔ دراصل یہ ہماری پہاڑوں میں اس طرح سے یہ لالا گیا ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ ہمارا مذہب نہیں۔ پیر حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک جگہ تک قوالی پڑھی تھی، آپ نال بیٹھے، اس نے پڑھا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، آپ نے فوراً رکا، آپ نے فرمایا رکوان جو ہے رکوان، آپ نے فرمایا مائک ہو رہنے میں کو، آپ مائک کتاب نے فرمایا پہلی تگالے میں تو رکل آندہ نام، آپ نے فرمایا پہلی تگالے میں تو رکل آندہ نام۔ دوجی گالے ہے کہ جرا تو بولے نہ پہ کسی اور دا مذہب ہے، تو آکھ دمادم مست کلندر علی دا چوتھا نمبر۔ یہ
چشتیہ سلسلے کا ہے، جو چشتیہ سلسلے میں سلاسل میں موجود ہیں، ان کو اپنے صالحین کو دیکھنا چاہیے، اپنے اولیاء کرام کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے منزل کیسے پائی۔ تو یہ بھی کسی اور دا مذہب ہے، یاد رکھو اکثر سارے معاشرے چھپا دیتا گئے کہ جی صدیق اکبر ہوئے تا خلافتی پہلے نمبر تے ہیں لیکن ولایت دیتا بھات دینا علی دی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو بیعت اوندہ تھی ویندہ ہے، آئی دوی کوئی ہوئے نا کوئی زوری نہ بیعت کہیں کو نہیں کرنے نا کوئی بیعت دیکھ کے گرہ تھی نبی یار چلو بادشاہ رہے، کوئی رستہ دے سی، کوئی وظیفہ دے سی، ہے جی تو آپ کو اتنا شعور ہے تحلی کو کون نہیں؟ سبحان اللہ معاذ اللہ۔ آج تم ایک مولوی، ایک عالم، مفتی ڈھونڈ کے پرکھ کے بعد شراب پیر ڈھونڈتا ہے، اور علی کو پتہ نہ تھا کہ پیر کون ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد بے کرنا ہوتا ہے، بیچ دینا، پیر بنا لینا۔ منیر صاحب خواجہ گل حسن رحمت اللہ علیہ پیر جنگ شریف والے مرشد آباد والے، آپ دی زندگی خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ دی زندگی جو سال کیتا ہے، لیکن آپ انتہائی پریزگار عبادت گزار ہیں، اور سلوک دے منازل جو کہ اولیاء اللہ جانتے ہیں، ان سلوک کے منازل کو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ آپ وہ ذکر کرنے ہیں تو ذکر دے بیچ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دعا آپ نے فرما دیتا آپ کو کہ غلام حسن اگر میں کوئی شریعت اجازت دے دی تو میں تیرا بیعت تھی ہوں۔ اب بتاؤ، اب یہ لفظ کہنے سے کیا پیر کے منزلت میں کمی آئی؟ کیا پیر کے کہنے سے وہ پیر بن گیا؟ نہیں، بلکہ اس کو صرف اور صرف کو رستے کا بتایا کہ تو جو منزل پر چل پڑا ہے، تیرے سلوک کے منازل کو میں دیکھتا ہوں، تو اس رب کے بہت قریب ہے۔ حضرت محترم میرے سو میں کوئی گال سو علی پاک، عمر فاروق، عثمان غنی جیندے حد تے بیعت کرن وہ کو پیر سمجھ کے کیتا ہے، یہ نہیں کیتا، پیر سمجھ کے، مرشد سمجھ کے۔ جرا مرشد ہو دے وہ دے پیر دا پیر بھی آ کھڑے نا، اپنے پیر جا کوئی نہیں ہو۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت عثمان کندھاری بہت پہلی دی گال ہے، بنیاد دی گال، حضرت عثمان کندھاری رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، حضرت عثمان دامانی بھی موجود ہیں، انہوں نے مرشد پاک۔ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ جس ٹائم حضرت عثمان ملن گئے تے پتہ لگا جی میں ملے پیریں ڈٹھے خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ تے آپ نے انہوں کو ملے خواجہ عثمان کندھاری کو صرف سلام کیتا تو خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ غلام حسن اے میرا مرشدی بھی کو مل، آپ نے ہاتھ جوڑے دے اسلام جاکی وقت آپ عثمان دامانی دے پیریں ڈھے گئے۔ اللہ اکبر۔ جس ٹائم کوئی دفعہ کھڑے تھی کہ آپ نے فرمایا غلام حسن دیکھو میں نہیں آکھا میرا مرشد ہے، آپ دوبارہ آپ نے مرشد پیریں ڈھے گئے۔ تو جب تیسری مرتبہ کہا تو دوست محمد کندھاری جو عثمان دامانی رحمت اللہ کے مرشد ہیں، انہوں نے فرمایا عثمان مریدی حکو کی کرو، سبحان اللہ، مریدی کو اس سے پتہ ہے کہ لینے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رستہ تو وہ ہوندہ ہے اے رسا مرشد علی دا مرشد، سارا مرشد علی ہے تے علی دا مرشد صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، علی دا مرشد عمر بھی ہے، علی دا مرشد عثمان بھی ہے۔ یاد رکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حسن و حسین، میں تو کوئی جگہ سمجھنا بیٹھا، بعض اوقات لوگ بڑا ڈماڈول ہونے سمجھ نہیں آتی پئی ہوندی، بھئی کروں کیا؟ پہلی بات یہ ہے قرآن و حدیث سے دوری، یہی انسان کی بربادی کا موجود ہے۔ دیکھو اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ ایمان ہو گیا، یہ ہمارا ایمان برحق۔ تو کیا اس سے یہ مقام ملنے سے اما عائشہ کا مرتبہ گھٹ گئے؟ کیا یہ مرتبہ اللہ کے حبیب نے جو بیان کیا تو اس سے کیا اما عائشہ کا مرتبہ گھٹ گیا؟ ایک تقاضے سے دیکھو تو اما عائشہ اور رسول اللہ یہ کون ہے؟ ماں باپ ہے فاطمہ الزہرا کی، سبحان اللہ، ماں باپ ہیں۔ اور ایک تناسب میں دیکھا جائے تو ماں باپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا باپ بیٹی کا، بیٹی کا؟ باپ اور ماں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دیکھا جائے
ایک تناظر سے تو اما عائشہ والدہ کی حیثیت سے وہ بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، لیکن جنت میں جو جھنڈا عطا کیا گیا ہے وہ خاتون جنت کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے۔ اور فرمایا حسنین کریمین جنت میں جوانوں کے سردار، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر فرمایا ابو بکر جنت میں بوڑھوں کا سردار۔ سبحان اللہ۔ ان سمجھ نہیں آتی مولوی لوگ آدن یاری میں پھر جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں رافضیت۔ اور جی جنت میں تو حضور نے فرمایا 30 سال کے سب عورتیں مرد ہوں گے، جوان ہوں گے، تو یہ ابو بکر بوڑھا کہاں سے آ گیا؟ یہی سوال ہوتا ہے۔ تو سمجھ لو قرآن و حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ کو سہارا لینا پڑتا ہے، محققین کا، محدثین کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کا مفہوم نکالا۔ یاد رکھو یہ سارا ایمان ہے، میں اپنا تجزیہ پیش کرنا پیا۔ حسنین کریمین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر جو جوانی کے عالم میں فوت ہوگا، امت محمدیہ کے اندر جوانی کے عالم میں وہ حسنین کریمین کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا۔ یہ میرا تجزیہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر امت مسلمہ میں، حضور کی امت میں جو بوڑھا ہو کر مسلک کے حقہ پر فوت ہوگا، بوڑھا ہو کر وہ ابو بکر کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا، ابو بکر کے، عمر، عثمان کے جھنڈے تلے، علی کے جھنڈے تلے کھڑا ہے۔ جی حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ مقام بہت بڑا مقام ہے، جنت میں بھی مراتب ہیں، مقام ہے۔ یہ رسو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسنین کریمین دے والد ہیں اور خاتون جنت کے شوہر ہیں، ادھر سے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ رسو پیو پوتر دے جنت تلے کھڑا تھی، اسی کے علیحدہ بتاؤ کیا حسنین کریمین کا مرتبہ علی سے بڑھ گیا؟ بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حسنین کریمین کے جھنڈے تلے علی کھڑا ہو؟ علی کا اپنا مرتبہ ہے، ابو بکر کا اپنا مرتبہ ہے، عمر کا اپنا مرتبہ ہے، عثمان کا اپنا مرتبہ ہے، تمام خلفائے راشدین یا نبی کے جو اصحاب ہیں ان کے اپنے مراتب ہیں۔ جی میں وعدن نا قرآن پڑھتے ہو، قرآن کہتا ہے یاقوت المرجان کے ٹیلے ہوں گے، جی آج یاقوت المرجان انگوٹھیاں پہنتے ہوئے نا اسے سے منسوب کرتے ہو نا، قرآن میں تو یاقوت المرجان کا ذکر آیا ہے۔ رب فرماتا ہے یاقوت المرجان کے ٹیلے ہوں گے، اس کے اوپر ولی بیٹھے ہوں گے، نیک لوگ بیٹھے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، روشنی ہوں گی، قرآن کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تم میں سب ہم پوچھیں گے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، ہم پوچھیں گے یا اللہ ہم بھی جنتی، ہمیں بھی تمام آرام میسر ہیں، لیکن یا اللہ یہ کون ہے جو یاقوت المرجان کے ٹیلے پر بیٹھے ہیں، یہ چہرے چمکتے ہوئے چہرے کون ہیں؟ تو رب فرمائے گا ولی اللہ۔ جنت میں بھی مراتب ہیں، جنت میں بھی مرتبے ہیں، جس طرح سے ذکر کرو گے اتنے ہی مرتبے میرے رب کے ہاں پاؤ گے، اتنا ہی قرب پاؤ گے۔ کوئی تصوف فنا فی الذات تک پہنچے گا، کوئی فنا فی الشیخ تک پہنچے گا، کوئی فنا فی الرسول تک پہنچے گا، کوئی فنا فی اللہ تک پہنچے گا۔ اور فنا فی اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی امت محمدیہ میں فنا فی اللہ ہوتا ہے مجذوبی کی حالت، جو فنا فی رسول یعنی اس طرح سے گزر جائے۔ مجذوب کی حالت یہ ہے آج تک جدی ستھن نہ ہوئے نا، جدی ستھن نہ ہوئے دلیم وادی ودی ہوئے آدھن مجذوب۔ میں معاشرے میں دیکھتا ہوں اکثر کہتے ہیں اس حضور مجذوب ہے، مجذوب ایسا نہیں ہوتا۔ مجذوب ولایت کی نشانی ہے، مجذوب وہ ہوتا ہے جو رب کے قریب ہو، رب اسے پسند کرتا ہو۔ اور یاد رکھو ایک مجذوب کا مقام عبادت کا یہ ہے کہ ایک ولی، ایک عام بندہ نہیں کہہ رہا، ایک ولی جس کو قرب الہی حاصل ہو وہ پوری رات کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عبادت کرے، اور مجذوب صرف خود کو خارج کرے، ثواب برابر۔ مجذوب اپنی حالت میں نہیں ہوتا، فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ موسیٰ زمین تے کھڑے ہو کے نبی ہو کے رب دے نور دی جھلک برداشت نہ کرے تے بندے کو لگا جاتا، ہم امتی کو نور دی جھلکاں ملن تک کتنا پجرا تو پھر اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو آخری بات کرتا چلوں ان اولیاء اللہ کے والے سے، رب کے ہاں دو مقام ہیں، ایک سنگت کا، ایک بخشش کا، ایک بخشش اور ایک سنگت۔ جو بخشش کا مقام ہے وہ اس کے غفور الرحیمی کے ساتھ اٹیچ، گناہگار ہو وہ رحیمی سے بخشتا، لیکن جو مقام اس کی سنگت کا ہے وہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل،
اسد میاں اپنے فرائض و واجبات تو چکے بیٹھے ہیں، آدھے دل کو سکون کو نہیں، لیکن رسول اللہ فرمائدن اللہ فرماتا ہے بندہ نفلی عبادت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسد اپنے فرائض و واجبات تو چکے بیٹھے، تو رب تو نفلوں میں ہے، جب دنیا سو رہی ہوگی تو اٹھے گا، تو پھر یاد رکھ رب فرماتا ہے تیری آنکھ سے قطرہ گرنے نہ پائے گا، تیری دعا کو قبول کر۔ اساؤں پڑھوں تو صحیح نا، لوگ کہتے ہیں میرا دل چنگا ہے، دل نہیں، رب فرماتا ہے تم زہر کو خوبصورت الٹ نہیں کرنا، رب کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل چنگا ہے میاں تو کیا کرنا ہے، میں داڑھی رکھا نہ رکھا، میں فلاں مولی گل چنگا فلاں گل چنگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرمایا ہے دل کو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، رب فرماتا ہے پہلے تو اپنے زہر کو خوبصورت بنا، یعنی شریعت محمدی کو اپنا، اسوہ حسنہ پر عمل کر، پھر میں تیرے دل کو خوبصورت بنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے دل کو، جب تک تو رب کے راستے پر چلے گا نہیں، صراط مستقیم کا راستہ اپنائے گا نہیں، اس وقت تیرے دل کو خوبصورت خدا نہیں بنائے گا۔ جب تک تو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ سیرت رسول کو اپنائے گا، اس کے بعد رب تیرے دل کو خوبصورت بنا ہے۔ جی فقیر محمد عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سنگت میں ہے نا، سنگت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر